بیٹھے ہوتے ہیں گھر والے، وہ بھی ہاتھ چک لیتے ہیں، وہ بھی چک لیتے ہیں، دو چار اور بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چک لیتے ہیں، بس ایک دو منٹ ہاتھ اٹھائے پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ اچھا یہ اللہ دی مرضی، کہ اللہ کی مرضی یہ کیسے میں مارنا ہی ہے؟ اللہ اسی کام پہ رکھا ہوا ہے، اللہ دی مرضی جی، بس یہ جملہ کار ہو گئے۔ میں دیکھ کر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل سے میں ڈوبا ہوں اپنے فکر کے اندر کہ یار مولوی صاحب تو نے 74-75 سال زندگی اسی معاشرے میں، اسی خاندان میں، اسی فیلڈ میں گزار لی ہے، میرے خاندان کو، میرے معاشرے کو، میرے ساتھیوں کو تو ابھی تک سنت کے مطابق تعزیت کرنا بھی نہیں آتی کہ کسی کے مرنے پہ جا کے تعزیت کیسے کرنی ہے۔ ہیں ہم پکے ٹھکے مسلمان، سنی، محب رسول، اور ہمیں پتہ اتنا بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے گھر جا کے تعزیت کیسے کرنی ہے۔ تو آج کے اس محفل میں یہی مسئلہ بیان کروں گا تاکہ تمہیں کم از کم شرعی طور پر یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے کسی کے گھر جا کر تعزیت شریعت کے مطابق کیسے کرنی ہے۔ اور میرے اس جملے کے بتانے پر اللہ تمہارے دلوں میں یہ راسخ کر دے اور آج کے بعد تعزیت اس کے مطابق کرو جو سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، ارے جو میرا سونا منمونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے میرا پیغمبر روک کے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ جس کا آرڈر پیغمبر علیہ السلام فرمائے وہ کر لو، جس سے روک کے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ کون سا دین ہے؟ جزاک اللہ، اونچی اسلام، اور دیا کتنا ہے؟ اکمل ترین۔ قرآن کریم کی پہلی آیت تو آپ جانتے ہیں، اکثر سنتے رہتے علماء سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جو غار حرا کی 2000 فٹ کی بلندیوں پہ نازل ہوئی۔ اور قرآن کی آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور ٹوٹل قرآن کی آیتیں ہیں 6666، 6666، یہ تعداد ہے 6666، سپارے 30، سورتیں 114 اور آیات طیبات 6666۔ آخری آیت قرآن کی الیوم اکملت لکم دینکم حلی ہے۔ پہلی آیت اتری غار حرا کی 2000 فٹ کی بلندیوں پر، اور آخری آیت قرآن کی اتری ہے میدان عرفات میں جہاں حج ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں حضور علیہ السلام خطبہ حج دے رہے تھے، صحابہ اکرام صحابیات سامنے کھڑی ہیں، ان کے خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، اور آ کر دوران خطبہ میں یہ پیغام دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کے دن تم پہ دین اکمل کر دیا۔ یہ اکمل کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی میں سمجھانے کے لیے پنجابی میں بتاتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں، کہیں جی اچھی ہے، زیادہ اس کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے، اگر اس سے زیادہ تعریف کرنی ہو آپ کہتے ہیں بہت ہی اچھی ہے۔ اچھی، بہت اچھی، بہت ہی اچھی، میری بات سمجھے؟ یہ میں آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اسم تفضیل کے معنی پڑھنا شروع کرو گے تو گردانے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ نے لفظ اکمل کہا ہے الیوم اکملت لکم، ایک ہے کامل، ایک ہے اکمل، کہ آج کے دن میں نے دین اکمل کر دیا ہے میرے سونے مونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی دین میں کمی چھوڑی نہیں، پورا دین اسلام میں نے آپ پر اکمل کر دیا۔ اب یہ آیت اتری، صحابہ کرام سن رہے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ رمز شناس رسول تھے، وہ ایک طرف بیٹھے اس مجمع میں، صحابہ تو خوش ہوئے کہ دین اکمل ہو گیا، لیکن پیغمبر کے حرکات و سکنات و افعال و کردار کو واقف ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رونا شروع کر دیا، حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی رونے والی بات تھی۔ اللہ نے دین اکمل کر دیا، ہم پہ جو دین اسلام آیا ہے، اور وہ دین جو اللہ کا محبوب دین، ان الدین عند اللہ اسلام، لیکن ابو بکر روئے جا رہے ہیں۔ تو کسی صحابہ نے جا کر پوچھا، صحابہ نے سوال کیا کہ رمشناس رسول، یار غار تم کیوں رو رہے ہو؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور ایک یہودی آیا، وہ حضرت عمر کی طرف مخاطب ہو کہنے لگا، اے عمر ابن خطاب، یہ آیت جو تمہارے نبی پہ آج نازل ہوئی ہے قرآن کی، یہ آیت اگر ہمارے یہودیوں پہ نازل ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تم تو مناتے نا ظالموں، ہم منا رہے ہیں، بلکہ ایک نہیں، ہم تو اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، چونکہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ دن تھا جمعے کا، اور جمعے کا دن ہمارے ہفتے کے دنوں میں تہوار ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا تو ہے، اگر تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، ہم تیاری نہ کریں جمعے کی تو علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں تمہارے مذہب میں جمعے کا دن 7 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، وہ ہمارا تہوار کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور پھر یوم عرفہ کو نازل ہوئی ہے، سال کے بعد ایک دن آتا ہے جس دن حج ہوتا ہے اس میدان کے اندر، اور مسلمانوں کا پوری دنیا میں اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہے، مبارک دن نہیں ہے عرفے کا دن۔ تو اس لیے ہم تو اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، تم ایک عید منانے کا کہتے ہو، ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اس خوشی کے دن کے اندر رونا کیوں شروع کر دیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، قرآن تو اللہ نے مکمل کر دیا، دین اکمل کر دیا، دین اسلام آ گیا ہمارے پاس، لیکن اس کے اندر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، پیارا نبی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ارے نبی جس مقصد کے لیے آیا تھا، جو دین لے کے آیا تھا، جب اللہ نے وہ دین ہی مکمل کر دیا تو نبی اب دنیا میں کیسے رہیں گے؟ یہ آیت جہاں ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، وہاں حضور کی جدائی کا بھی صدمہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اب اللہ کا نبی چلا جائے گا دنیا سے۔ چنانچہ چند دن بعد ہی حضور کا وصال ہو گیا۔ یہی ہے حج آخری، حجۃ الوداع۔ اس خطبے کے بعد حضور نے کوئی خطبہ نہیں دیا، واپسی میں دن نہیں ہوئی، چند دنوں کے بعد دنیا سے وصال فرما گیا۔ ذی الحجہ میں حج ہوا، پہلا مہینہ سفر، محرم، پہلا مہینہ پھر سفر، پھر ربیع الاول، یعنی 2.5 مہینے بعد اللہ کے نبی 2.5-3 مہینے بعد دنیا سے چلے گئے اس آیت کے نازل ہونے پر۔ میرے دوستو، مذہب اسلام تمہارے پاس اکمل ترین آ گیا ہے، اس میں کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اور پھر جس دن یہ آیت نازل ہوئی، سنو، ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے، لیکن حدیث سے ہم نے پڑھا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ من و عن دیکھنے کی تو مترادف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس دن صحابہ سے پوچھا، اے میرے جانسارو، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے دین میرے لیے پسند کیا، وہ دین جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور دیا بھی مجھے اکمل ترین۔ اب مجھے میرے جانسارو یہ بتاؤ، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو تمہارے پاس پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، اشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ۔ اے اللہ کے محبوب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا،
آپ نے امانتیں ہمارے پاس جو اللہ نے دین دی آپ کو پوری پوری پہنچا دی اور نصیحتیں تام کر دیں. صحابہ نے جواب دیا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام صحابہ کا جواب سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, لالی آ گئی چہرے پر, اور یہ پیشانی کے درمیان میں جو رگ تھی یہ پھڑکی, یہ ذرا بلند ہوئی. جب نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو اس رگ میں بلندی پیدا ہو جاتی تھی. حضور نے خوشی کے عالم میں یوں شہادت کا ہاتھ اٹھایا, انگلی, یہ شہادت کی انگلی اٹھائی, اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف سامنے دیکھا اور یہ کہا فشہد, پھر دائیں طرف دیکھا فشہد, پھر بائیں طرف دیکھا فشہد, میں تمہیں میدان عرفات لے گیا ہوں, اللہ تمہیں نصیب فرما دے وہ جگہ, سب چلے جائیں وہاں. حج بیت اللہ جہاں ہوتا ہے. 3 مرتبہ یہ جملے کہہ کر حضور نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہے, مجھ محمد کو جو تو نے دین اسلام اپنا پسندیدہ دین دیا, اکمل ترین دین دیا, میں محمد نے وہ دین اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور وہ جو صحابہ موجود تھے ان وقت, ان سے کہا کہ جو جو میری بات سن رہا ہے آنے والی میری امت کو پہنچائے, آگے پہنچائے. چونکہ اب خاتم النبیین بن کے آیا ہوں میں, میرے بعد نبوت تو ختم ہے, لیکن نبوت کے دعوت اور کمیشن کا کام جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے. الحمدللہ صحابہ نے وہ حق ادا کیا. آج 1500 سال کے بعد جو ہمیں دین کی باتیں ملی ہیں یہ صحابہ کی مرہون منت ہیں. اگر صحابہ کو دین سے نکال دیں گے تو دین نہیں رہے گا. جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اصل میں دین کے دشمن ہیں, وہ دین کے باغی ہیں کہ نبی کا دین محفوظ نہ رہے. اس لیے میرے دوستو یہ جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں یہ بات کہتا ہوں, حضور نے تو مرنے سے جینے سے مرنے تک, پیدا ہونے ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک جانے تک پورے دین کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اور یہ مرنا آج ہی شروع نہیں ہوا کام, یہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا دنیا میں اس وقت سے موت بھی ساتھ آئی ہے, اور جب تک دنیا رہے گی یہ موت رہے گی. بلاخر کل من علیہ فان, ساری دنیا فنا ہو جائے گی, میدان حشر آ جائے گا, قیامت کا دن آئے گا. ابھی مجھ سے قبل کو ساتھی کہہ رہے تھے, میں اندر بیٹھا سن رہا تھا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ سارا منظر جب آئے گا, اذا وقعت الواقعہ, یہ ساری نظام آئے گی دنیا میں, قیامت برپا ہوگی, وہ دن آ کے رہے گا. میرے نبی نے دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا. اگر میرے علم میں نہیں ہے تو یہ میری کوتاہی ہے, میرے نبی کی نعوذ باللہ کوتاہی نہیں ہے. میں جو کل سے دیکھ رہا ہوں, میں رات سے یہ بات سوچ چکا تھا کہ میں جب تک صبح اپنی فیملی کو, اپنی برادری کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مسئلہ نہ بتا دوں میں حاصل برس نہیں جاؤں گا. تو آج کی اس محفل میں نے آج یہ مسئلہ آپ کو بتانا ہے اور آپ کے دل میں بٹھانا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر آج کے بعد تعزیت کے لیے اب جب جانا ہے تو تعزیت کیسے کرنی ہے. یہ شریعت کا حکم قطعا نہیں ہے. سن لو, کیا ہاتھ اٹھاؤ جی, کہیں نہیں پڑا. میں اپنے علم کی وجدان تک کہتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز دعوت سے کہتا ہوں کہ کوئی اور عالم بھی نہیں دکھا سکتا یہ جو ہم عمل کرتے ہیں. شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزیں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کی ہیں کہ میں بسا اوقات اپنے بندوں کو آزماتا ہوں. کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف دیتا ہوں کہ کیا میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے. وَالْجُوعِ, کبھی بھوک دے دیتا ہوں, گھاٹے لگا دیتا ہوں, نقصان ہو جاتے ہیں.
کیا بھوک میں یہ رج کر کھانے والا مجھے بھول گیا تھا، بھوک میں مجھے یاد کرتا ہے؟ وہ نقص من الاموال، کبھی میں کاروباروں میں نقصان دے دیتا ہوں، لاکھوں کے گھاٹے، کروڑوں کے گھاٹے ہو جاتے ہیں، چہل پہلے سب ختم ہو جاتی ہیں، یہ میرا طریقہ آزمانے کا۔ والانفس، اور کبھی میں جان کی بازی لگا کر موت دے دیتا ہوں، جان چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا سے ایک کے جانے پر دوسرا عبرت پکڑتا ہے کہ یہ مجھ پہ بھی آنے والا ہے وقت، میں نے بھی جانا دنیا پر۔ والثمرات، کبھی میں ہرے بھرے باغات، کھیتیاں، ایک ہوا چلاتا ہوں، آندھی چلاتا ہوں، تیش نیش کر دیتا ہوں، اجاڑ دیتا ہوں، ایک پھل بھی نہیں رہتا فصل پر یا باغات کے درختوں پر۔ یہ میرے آزمانے کے 5 طریقے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں کہ میرے آزمانے کے آزمائش کے طریقے ہیں۔ لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے، وبشر الصابرین، آگے فرمایا بشارت ان لوگوں کے لیے جو ان 5 میں سے کوئی واقعہ پیش آئے تو صبر کر جائیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب ان مصائب میں سے کوئی مصیبت تمہیں آ جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قرآن پڑھ کے تو سبحان اللہ کہہ دے کرو، سن کر میں قرآن سنا رہا ہوں، بیٹھے ہو۔ ارے ان 5 میں سے کوئی پریشانی آ جائے، خوف آ جائے، بھوک آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، جان چلی جائے، باغات اجاڑ دوں، تو پھر صبر کر کر زبان سے کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ موت جو آئی ہے اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، ہم نے بھی لوٹنا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے موت کے متعلق سورہ بقرہ میں، اور زبان نبوت نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کہیں کسی کے مرنے پر تعزیت کے لیے جاؤ، ایک تو مسئلہ یہ سن لو کہ تعزیت 3 دن کرنا سنت ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے رہتے ہیں نا 10 دن مقام پر یا 40 دن، کہ 40 دن پورے ہوں گے، 40واں کریں گے تو پھر اٹھیں گے مقام سے، نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ سن لو مسلمانوں، دین جس کو ہم وارث دین کے ماننے والے ہیں، اس دین میں مرنے والے کے گھر میں 3 دن تعزیت کرنا سنت ہے۔ 3 دن، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی جائیں تعزیت کریں آپ۔ اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس مقام کو، اس ماتم قضا کو ختم کرو اور اپنے کاروبار میں لگو، جاؤ کام کرو اپنا، جو زندہ ہیں ان کے لیے تلاش کرو رزق اللہ کی بارگاہ سے۔ مر گیا بس، اس کے لیے 3 دن آپ نے افسوس کر لیا، البتہ ساری زندگی اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہو، جو کر سکتے ہو صدقہ جاریہ بن جاؤ، اس کے لیے اجازت ہے۔ اب یہ 3 دن آپ نے جو تعزیت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ جو بندہ آئے جس گھر میں موت واقع ہوئی ہے، اس مرنے والے کا قریبی ترین جو رشتہ دار ہے، ماں مر گئی، بیٹے ہیں، خامند ہے، بھائی ہے کوئی، ان کے پاس بیٹھیں جا کر اور زبان سے کچھ بولیں، ہاتھ چکو، یہ نہیں ہے۔ مولی زبان میری بات سن رہے ہو، میری تائید کر دینا، یہ ہاتھ چکو کی حکم کہیں نہیں ہے۔ جاؤ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار کے پاس بیٹھو اور زبان سے کہو اللہ پاک مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے، اس کی قبر عطر کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اس کی قبر کو منور کرے اللہ اپنے نور سے، اس کی آخرت کی مغفرت کے جملے زبان سے بول کر ادا کرو کہ اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے، اس جنت میں فردوس مقام علیین عطا فرمائے۔ یہ جملے کہو مرنے والے کے لیے، اور جس کے پاس تعزیت کرنی آئے ہو ان سے کہو بھائی اللہ کے نظام میں تو کسی کا دخل نہیں ہے، اس کے لیے صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، اللہ آپ کو بھی صبر جمیل توفیق عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔
اور زبان سے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تین باتیں کہنا تعزیت کے اندر شریعت کا حکم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں نے تو کل سے کسی تعزیت کرنے والے کو نہیں دیکھا کہ اس نے آ کر یہ باتیں کی ہوں۔ میں نے تو یہی دیکھا، ہاتھ چکو جی، ہاتھ چک لیے، 2 منٹ ہاتھ اٹھائیے، منہ پر ہاتھ پھیر لیے، اچھا جی اللہ دی مرضی، ہو گیا چلو تعزیت ہوگی۔ نہیں بھائی، یہ تعزیت کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق تعزیت ہے مرنے والے کے لیے مغفرت کے جملے کہو، دعائیہ جملے کہو، جو اس کا بندہ مر ہے اس کو صبر کی تلقین کرو، اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، ایسا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر کر ان کو صبر کی تلقین کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے زبان سے کہو، یہ تعزیت ہو جائے گی۔ تو ایک تو میں نے تعزیت کا طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے خدا کے لیے اس کے مطابق تعزیت کیا کرو، اور قوم کو پتہ چل جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ شریعت میں تعزیت کیسے ہے۔ اب مرنا تو یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کہڑا ہے نا جیڑیاں جے پہ بے تسی مولوی صاحب آندہ دا کام میں ہر وقت سارے سے تنقید کرنی ہے۔ تنقید نہیں ہے، یہ تعلیم ہے میرے بھائی، یہ تعلیم دے رہا ہوں میں آپ کو کہ دین کے مطابق ہمیں افسوس کرنا آ جائے، ہمیں تعزیت کرنی آ جائے۔ تو اس لیے تعزیت کا طریقہ اختیار کرو، اور تعزیت جیسے کرنی چاہیے ویسے آ کے کیا کرو۔ رہا دعا کا کہ آپ کہیں گے کہ شاید کئی بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے دعا تو انکار کیتا، دعا نہیں کرنے دیتی۔ میں دعا کا منکر نہیں ہوں، سنو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میری بات کو بٹھانے کے لیے کہ جب مجھے میری بھابھی کی فوتگی کا پتہ چلا، میں نے اسی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھا، وضو کر کے آیا اور سورہ یاسین پوری کی میں نے تلاوت کی۔ رات 9:30 10 بجے ٹیلی گیا بھائی فاروق کا، اسی وقت میں نے وضو کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ اخلاص پڑھا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کی، اور اپنی بھابھی کو اصالہ ثواب کیا۔ بتاؤ مجھے کس نے دیکھا تھا؟ مجھے کس نے روکا تھا؟ یا مجھے کس نے حکم دیا تھا؟ ارے میں نے اگر اپنی مرحومہ بھابھی کے لیے اصالہ ثواب کرنا تھا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آپ کو بھی جب کسی عزیز کے فوتگی کا پتہ چل جائے تو اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا کر دیا کرو، اے اللہ اس مرنے والے میرے رشتہ دار کو، میرے ماموں، چاچو، تایا، بھائی، زیز، بھابھی، بہن جو بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے جو میں نے پڑھا ہے، اور اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ ہم اس وقت دعا کا تذکرہ نہیں کہیں گے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو شاید کوئی کہہ دے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد شروع ہو جائیں گے آ کے ہاتھ چکو جی، ہاتھ چکو جی، اور وہ بھی انہیں دکھا کر، حالانکہ مجھے پیچھے کو روک سکتا ہے؟ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہوں کسی مرنے والے کے لیے، اللہ کی بارگاہ مانگنا تو اللہ سے ہے نا، درخواست تو اللہ سے کرنی ہے، اور وہ اللہ ہمارا ایسا ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ کبھی سوتا ہے، وہ ہر وقت جاگتا ہے۔ آپ سفر میں مانگیں، حضر میں مانگیں، رات کو مانگیں، دن میں مانگیں، جب اللہ توفیق دے ہاتھ اٹھا لیں اللہ سے مانگیں، وہ سنتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں سننے والا۔ بقول مولانا نصیر نصیر نقشبندی کے کہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، داتا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون سنتا فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی،
رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ہر وقت مانگو، جب ٹائم ملے مانگو، وہ سنتا ہے اور دیتا ہے۔ اس لیے دعا کے لیے میں یاد کر رہا ہوں کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کسی عزیز کے فوت ہونے کا، اسی وقت اللہ سے مانگ لیا کرو، اور تعزیت کرنے کے لیے جب اس کے گھر آؤ تو سنت کے مطابق آ کر زبان سے کچھ بول کر تعزیت کیا کرو، اور اس کے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اس کی بلندی درجات کی دعا کر کر جس کا مرا ہے، جس گھر میں موت واقع ہوئی ہے، ان کو صبر کی تلقین کرو، اور زبان سے قرآن کریم کا حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے کہہ دیا کرو۔ یہ ہے سنت کے مطابق تعزیت کرنا۔ میرے دوست، میں انہی جملوں کے ساتھ ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، پھر دعا کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ اجتماعی طور پر۔ یہ میرے بھتیجے جو ہیں جن کو مرحومہ بھابھی چھوڑ کے گئی ہے، یہ ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو ان کی وساطت سے سنانا چاہتا ہوں۔ ہر اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا دفتر نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں رہتی ہیں۔ ایک فرمایا، اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال کر گیا، علم چھوڑ گیا، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، یا ایسے اعمال کر گیا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، بہرہ ور ہو رہی ہے، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، سرائے بنا گیا، کنواں بنا دیا، نلکا لگا دیا، کوئی اور ایسا عمل کر لیا جس سے اللہ کی مخلوق بہرہ ور ہوتی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی مرنے والا نیک اولاد چھوڑ جائے تو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ جو دنیا سے جانے والا نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اس کی اولاد جو بھی نیکی کا کام کرے گی، اللہ آٹومیٹک ماں باپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ نابالغ بچوں بچیوں کو نمازی بناؤ۔ یہ مسئلہ سن لیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، جب تمہارے بچے بچی 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی تلقین کیا کرو، مسجد میں لے جایا کرو ساتھ، گھر میں مائیں مصلی سال بٹھا بچھا دیا کریں، بیٹی سے کہے نماز پڑھ۔ 7 سال بچوں کو حکم ہے تلقین کرنے کا، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو خدا کے نبی کا حکم ہے کہ انہیں تھپڑ مکی مار کے بھی نماز پڑھاؤ، شدت کر کے بھی نمازی بناؤ۔ آج ہم اولاد کوئی دنیا کا نقصان کر دے تو قطعاً کیا پوچھنے، تو کیا ہم اتنے سیخپا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تو نے کیوں نقصان کیا، اور اولاد میں سے پورے گھر کے بچے ایک نماز نہ پڑھے، نہ ماں پوچھتی ہے نہ باپ پوچھتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ 7 سال اور 10 سال کی عمروں کی تلقین حدیث میں آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کہ یہ بچہ 7 سال سے نماز کی پابندی شروع کرے گا یا بچی، تو یہ جب جوان ہوگا 14 15 16 سال میں آ کر جوان ہو جائے گا تو اس وقت تک یہ عادی ہو جائے، یہ پکا نمازی بن جائے۔ اور اس عمر کی نمازیں پڑھانا، سن لو، میں ماں باپ کو سنا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، نابالغ ہیں، بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہ 7 8 سال کی عمر میں جو نمازیں پڑھیں گے، ان نمازوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد تو ماں باپ کے لیے بچپن میں بھی وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد نیک عمل کرے گی تو مرے ہوئے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جو یہ نیکی کے کام کریں گے، ان کی امی کے، ان کے ابو کے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کو تلقین کر کے اور اولاد کو نیکی پر لگا کر جایا کریں، اور یہ
دین پڑھو گے، دین پڑھاؤ گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب آج کل تو مرنا یہ بھی ہو گیا، میں کیا کروں گا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مولوی صاحب تم چاہتے ہو کہ سارے ملا بن جائیں، ملونڈے بن جائے، حافظ جی بنا دیئے؟ نہ بھائی، ہم ملا ملونڈے نہیں بناتے، حافظ نہیں بناتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں کم از کم مسلمان تو رہنے دو، انہیں کوئی دین کی بات بتا کے تو جاؤ، کلمہ نماز روزہ پڑھا کے تو جاؤ۔ اگر تیرے مرنے کے بعد یہ جا کر تیری قبر پر سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکا، قل هو اللہ پڑھ کر تیرے لیے سال ثواب بھی نہ کر سکا، تو تف ہے تجھے اولاد ایسی چھوڑنے پر۔ کم از کم ایسی تو اولاد بنا جاؤ کہ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے جھک کر تیرے لیے دعا تو کرنے والی بن جائے۔ اور سنو، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مرے ہوئے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی اولاد، سنو، مرے ہوئے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی اولاد، ایک تو اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ دعا کر رہے ہو ماں باپ کے لیے، مرے ہوئے کے لیے، رزق تمہارے میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ماں باپ کو یاد کرتا ہے خدا اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے رزق میں برکت آئے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جمعرات کو اگر ہو سکے اور جب بھی ٹائم مل سکے، جاؤ ماں باپ کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھا کرو، دعا کیا کرو، مغفرت کی دعا کیا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعا اس وقت کریں گے جب انہیں دعا سکھا کے جاؤ گے۔ اور اگر دعا کی تلقین ہی کی، نماز کو کبھی پڑھنے کا کہا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ بیچارے کیا نماز پڑھیں گے اور کیا تمہارے دعائیں کریں گے۔ ہم علماء تمہارے آنکھوں میں سرما ڈال رہے ہیں، تمہاری آنکھیں پھوڑ نہیں رہے اللہ کے لیے۔ سمجھو ہماری بات کو، خدا کے لیے اتنا تو اولاد کو سکھا کے جاؤ کہ وہ مسلمان ہونے کی اولاد کے ناطے سے نمازی تو بن جائے، خدا اور رسول کا نام لینے والا تو ہو، اور نہیں تو قرآن کریم کو ناظرے دیکھ کر پڑھنے والا تو ہو۔ نہ بڑا ہو حافظ، نہ بڑا ہو عالم، وہ تو بغیر مقدر کے نہیں بن سکتا۔ یہ جو اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، میں یرید اللہ بخیر یفقہہ الدین، میرے نبی کا ارشاد ہے، جب اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ عالم ہر آدمی نہیں بن سکتا، حافظ ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ اس بندے کو حافظ بناتا ہے، اس کو دین پڑھاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائی، میرے جیسے ہزاروں، میرے لاکھوں میرے بھائی، میرے عزیز و اقارب سڑکوں کو پھر رہے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، نہ نماز کا فکر ہے، نہ دین کا فکر ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے بھی جس کو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا بھی فکر کرو، اور انہیں دین پڑھا کے جاؤ، آخرت کی تعلیم دو، اور خدا رسول کی پہچان کرا کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد اولاد ہے، چاہے تم 90، میں اب 75 سال کا ہونا، میں اپنے ماں باپ کی اولاد ہی ہوں۔ میں اب بھی رو کے اگر دعائیں کرتا ہوں اور اپنا کرنا فرض سمجھتا ہوں تو ماں باپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہر اولاد ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے، چاہے جوان ہے یا بوڑھا ہو جائے، وہ ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے آخرت کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کر ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج اس محفل میں جتنا ذکر اذکار کیا ہے آپ لوگوں نے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا آپ نے، اور بہنوں نے، بیٹیوں نے گھروں میں ذکر اذکار کیا ہے، تو میں اس سب کو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، ہم مل کر دعا کر کے کہ اللہ اس کو مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے، ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے جامعہ میں الحمدللہ کل سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، جب سے ہمیں فوتگی کی اطلاع ملی ہے، اور اب تک جو ہم دعا کریں گے اس کے بعد بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اللہ توفیق دے گا تو صدقہ جاریہ کرتے رہیں گے۔ آج تک جو قرآن پڑھا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے صحابہ نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ میری پھوپھی کے نامہ اعمال میں لکھ دے، میرے پھوپھا کے نامہ اعمال میں لکھ دے، میرے بھائی ساکے اور میرے جتنے عزیز و اقارب دیگر اموات پہ آ گئے ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے آباء و اجداد میں سے جو بھی فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے آپ یہ آج کے کلمات جو آپ نے پڑھے ہیں صدقہ جاری کے طور پہ دعا کریں گے، اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مقام علیین عطا فرمائے، ان کے قبور کو اللہ منور فرمائے۔ یہ میرے چند گزارشات تھیں، میں امید کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو دین کی تربیت دیں گے، دین سے راغب کریں گے،
اور اللہ پاک ہمارے سب کے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے آپ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اكرمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إيمان بك وتصديق بكلماتك ووفاء بعهدك واتباع سنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة بالكل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك ولا باقي إلا وجهك، واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نظم بعد أبدا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إن لك لي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفر لي وما كان لخلقك فتحمل عني، واغنني بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة۔ اللهم إن بيتك عظيم وجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم۔
اللہم انی اسألک من فضلک برحمتک، یا اللہ کریم ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم تو معاف کرنے پہ قادر ہے اور معافی کو پسند فرمانے والی ذات ہے۔ اے اللہ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے کون معاف فرمائے گا؟ کون سا در ہے، کون سا گھر ہے جہاں پہ آپ جا کے معافی مانگیں؟ اللہ خطائیں ہو چکی ہیں، گناہوں سے انبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مولا تو غفار و غفور و رحیم و کریم ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارا آبا و اجداد، ددیال و نہال سسرال، اہل خانہ، عزیز و قارب دوست احباب جتنے اموات پا گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جو والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان سب کے لیے کی مغفرت فرما دے، اور جن دوستوں نے رات مجھے دعاؤں کے لیے تلقین کی ہے میرے اللہ ان بھائی سمیع اللہ اور کلیم اللہ ان کے والدین کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ یا اللہ اس پورے مجمع کے والدین دنیا سے جانے والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، ددیال و نہال میں سے جو اموات پا گئے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ کریم جتنے بیمار ہیں گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار بیٹھی ہیں، اے اللہ تو ہی شافی الامراض ہے، ان کو شفا دینے پہ قادر ہے۔ اللہم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا کریم ان سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے وجود میں جو بیماری ہیں ہمیں گھیر رکھا ہے بیماریوں نے، اے اللہ اس پرہانہ سالی میں ان سب بیماریوں سے میں نجات عطا فرما دے۔ مولا کریم میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما لے، میرے وطن کو یا اللہ مستحکم فرما دے۔ اس اللہ اس پاکستان میں جس نعرے کے نام پر پاکستان مارد وجود میں آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر، یا اللہ اس ملک میں اسی نعرے کو بلند و بالا فرما دے۔ یا اللہ کریم میرے وطن کو حاسدین سے، معاندین سے، جالسین سے، اے اللہ مخالفین سے، کفار کی سازشوں سے اس وطن کو حفاظت فرما لے، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی ناپاک سازشوں کو خاکستر فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو مستحکم فرما دے، میرے بیروکریٹوں کو، میرے سیاستدانوں کو، میرے حکمرانوں کو، میرے جرنیلوں کو یا اللہ کریم وطن عزیز کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کیا ہوا تیرے کرم سے، تیرے کرم سے ہوگا۔ یا اللہ اس آج محفل اصال ثواب کے اندر جتنے لوگوں نے تیرے نام کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے، اے اللہ ان کا یہ پڑھنا قبول فرما لے۔ میری ماں بہنیں بیٹیوں نے گھروں میں جو کلمات پڑھے ان کا پڑھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ میرے جامعہ محمودیہ اور سے جامعہ عائشہ تعلیم البنات میں بچوں نے اور بچیوں نے جو آج سے کل سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ آج تک جتنا پڑھ چکے ہیں یا اللہ وہ بھی میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں میری مرحومہ بابی کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھ دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ میرے ددیال میں سے میری پھوپھو اماں جو فوت ہو گئی، میرے پھوپھا جی فوت ہو گئے ہیں، اور میرے بھائی ساک صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور ان گھرانے میں جو بھی اموات ہو چکی ہیں اللہ سب کے لیے اعمال ثواب لکھ دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ وطن عزیز میں جتنے کلمہ کو مسلمان مرد و خواتین فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ آج کرونا وائرس کی اس مرض میں آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اتنے سینکڑے چلے گئے، اتنے آدمی فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما لے، اور یا اللہ اس کرونا کی وبا سے پوری مخلوق کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ میں صرف امت مسلمہ کا نہیں عرض کر رہا، تیری بارگاہ میں تیری مخلوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، تیری مخلوق کی حفاظت فرما اور اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما دے، پوری دنیا میں امن و سکون پیدا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں دن دگنا چنی ترقی عطا فرما لے، مسلمانوں کا حرمین سے جو رشتہ ہے اس کا اللہ زندگی کے آخری سانس کا مدائم فرمانا۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بطفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس شہر میں میرے درینہ ایک ساتھی تھے میرے بھائی ندیم اقبال، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات بلند فرما، اس کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واقتل من خذل وخالف وعاد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين من أهل أفغانستان وكشمير وفلسطين وشيشان وعراق وبرما ولبنان ومن كل مكان. اللهم اغسل الكفرة والحنود
وثمود واليهود والنصارى والمجوس والمشركين والأمريكيين ومن والهم من الكافرين والمنافقين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم فل حدهم اللهم اغزى عزيز مقتدر وانزل باسك الذي لا تضل إنه القوم المجرمين. یا اللہ کریم مرحومہ کے تمام بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما لے، پورے خاندان کے افراد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون العالمين بحرمتك بجاهك سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين.